بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشہ قالت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وقرأ الی وما یذکر الا اولو الالباب قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإذا رأیت وعند مسلم رأيتم الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم متفق علیہ۔ یہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک یعنی سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ جو آیت آگے آ رہی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ۔ کہاں تک پڑھتے چلے گئے آپ؟ وما یذکر الا اولو الالباب، یعنی پوری آیت تلاوت کی آپ نے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر ایک محکمات یعنی محکم، اور نمبر دو متشابہ۔ قرآن پاک کی محکم آیتیں وہ کہلاتی ہیں جن کے معنی بالکل واضح ہوں، جن کے معنی بالکل واضح ہوں، واضح صاف، اور جتنی بھی آیات احکامات سے متعلق ہے وہ سب محکم ہیں۔ دوسری آیات قرآن پاک کی متشابہ کہلاتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ متشابہ کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ نمبر ایک وہ متشابہ جس کے معنی معلوم ہوں البتہ مراد معلوم نہ ہو۔ لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن مراد معلوم نہیں ہے، اسے کہتے ہیں معلوم المعنی غیر معلوم المراد۔ جیسے ید اللہ، وجہ اللہ، تو معنی تو معلوم ہے کہ ید اللہ، ید کے معنی ہاتھ کے ہیں، وجہن کے معنی چہرے کے ہیں، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ مراد معلوم نہیں ہے۔ دوسری قسم متشابہ کی وہ ہے کہ جو غیر معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد ہو، یعنی نہ معنی معلوم ہو اور نہ ان کی مراد معلوم ہو۔ اس کی مثال ہے صورتوں کے شروع میں جو یہ حروف مقطعات ہیں، الف لام میم وغیرہ، تو ان کے نہ معنی ہی معلوم ہے اور نہ ان کی مراد معلوم ہے۔ متشابہ کی یہ دونوں قسمیں جو ہیں ان کے بارے میں اسلاف کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ بھائی اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ اسلاف کا نقطۂ نظر، اسلاف کا مسئلہ، متقدمین کا، یعنی کہ بھائی جو اللہ نے اس سے مراد لیا وہ برحق ہے، اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ دونوں قسموں میں وہ یہی کہتے ہیں۔ البتہ تھوڑے الفاظ میں فرق کرتے ہیں۔ قسم اول کے اندر جہاں ید اللہ وجہ اللہ کا ذکر ہے تو وہ کہتے ہیں ما یلیق بشانہ،
اس کے وہ مراد ہے کہ جو اس کی پروردگار عالم کے لائق ہو اور اس کی شایان شان. اور متشابہ کی دوسری قسم میں وہ کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک. اس مسلک کو کہا جاتا ہے مسلک تفویض، یعنی اللہ کے سپرد کر دیا. فوض یفوض، تفویض کے معنی سپرد کرنا. تو یہ اسلاف کا مسلک ہے اور اس کا نام ہے مسلک تفویض، کہ ہم کوئی رائے نہیں دیں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دیں گے، بلکہ اللہ کے سپرد ہے. جو اللہ کی مراد ہے اللہ بہتر جانتا. اب آیا متاخرین کا دور. متاخرین علماء نے جو متشابہ کی قسم ثانی ہے اس میں تو یہی مسلک تفویض ہی اختیار کیا. لیکن جو متشابہ کی قسم اول ہے، یعنی معلوم المعنی اور غیر معلوم المراد، متاخرین نے اس میں تعویل کی، لیکن ایسی تعویل کی ہے جو قرآن اور حدیث یعنی شریعت کے جو اصول ہیں، شریعت کے جو قواعد ہیں ان کے موافق. مثلا جیسے ید اللہ کا لفظ ہے تو اس سے ید سے مراد انہوں نے اللہ کی قدرت لی. تو متشابہ کی قسم اول میں وہ تعویل کے قائل ہے، انہوں نے تعویل کی، مراد متعین کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسی مراد متعین کی ہے، ایسی تعویل کی ہے، ایسے معنی مراد لیے ہیں کہ جو شریعت کے موافق دوسری نصوص سے ٹکرائیں نا. متاخرین کے مسلک کو کہا جاتا ہے مسلک تعویل. تو دو قسمیں بیان کی ہیں، محکم اور متشابہ. یہ جو قرآن پاک کی آیت تلاوت ہوئی ہے سورہ آل عمران کی، اس میں تمام قرآنی آیتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، نمبر 1 محکم اور نمبر 2 متشابہ. پھر آپ نے فرمایا، حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ اذا رأیتی، اور مسلم شریف کے اندر الفاظ ہیں اذا رأیتم، جب تو دیکھے یا تم دیکھو ان لوگوں کو جو متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یبتغون، ابتغاء کے معنی تلاش کرنا، جو متشابہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یعنی محکم آیتوں کو چھوڑ دیا اور جو متشابہ ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ سنو، یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل زیغ رکھا. فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کہ جن کے دلوں کے اندر زیغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ متشابہ کے پیچھے پڑتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ اہل زیغ، یہ گمراہ لوگ ہیں. فاحذروہم، تو ان سے بچنا. یعنی جو قرآن پاک کی محکم آیتیں ہیں انہیں چھوڑ کر کس کے پیچھے پڑنا؟ متشابہ کے. یہ زیغ کی علامت ہے، گمراہی کی علامت ہے. مثال کے طور پر قرآن پاک نے بالکل کھلے الفاظ کے اندر بیان کیا ہے، قل انما انا بشر، اے نبی جی آپ اعلان کریے کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں. اور بشر کے معنی معلوم ہے، اس کے معنی کے اندر کوئی کہنا چاہیے کہ کسی طرح کا اغلاق نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی پیچیدگی، محکم ہے. قل انما انا بشر، یہ آیت محکم ہے.
لہٰذا بھائی نبی کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ اس محکم آیت کو سامنے رکھ کے بنایا جائے کہ کیا عقیدہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں، رسول جو ہوتے ہیں، وہ بھی بشر ہیں۔ اس کے برخلاف قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جو محکم نہیں ہے، متشابہ ہے، لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس میں نور آ گیا۔ اب یہاں تو یہ لفظ نور ہے، اس کے لغوی معنی تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے؟ وہ مراد معلوم نہیں ہے، یہ متشابہ ہے، متشابہ کی پہلی قسم ہے۔ دیکھیے معلوم المعنی ہے لیکن غیر معلوم المراد ہے، کہ نور کے لغوی معنی تو معلوم ہے کہ نور کے معنی روشنی کے ہیں، لیکن مراد معلوم نہیں۔ اب ایک طبقہ ایسا ہے مسلمانوں میں جس نے اپنے عقیدہ رسالت کی بنیاد محکم آیت کے اوپر نہیں رکھی، قل انما انا بشر، بلکہ کس کے اوپر رکھی؟ اس متشابہ آیت کے اوپر رکھی۔ یہ زیغ کی علامت ہے، کجی کی علامت، حالانکہ بالکل واضح آیت، بالکل محکم آیت موجود تھی اس مسئلے میں۔ اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی۔ اگلی روایت دیکھیے، وعن عبد اللہ بن عمر قال حجرت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما قال سمع اصوات رجلین اختلفا فی آیت فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف فی وجہہ الغضب فقال انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، رواہ مسلم۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص، مشہور صحابی ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حجرت الی رسول اللہ، حجر یحجر تحجیر، عین دوپہر کے وقت میں جانا۔ کہ میں دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن پہنچا۔ کس وقت پہنچا؟ دوپہر کے وقت۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو قرآن پاک کی کسی آیت میں اختلاف کر رہے تھے۔ اختلافا، جو قرآن پاک کی کسی آیت میں کیا کر رہے تھے؟ اختلاف، جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ بس جب آپ نے سنا کہ یہ قرآن کی کسی آیت میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو آپ تشریف لائے۔ یعرف فی وجہہ الغضب، اور غصے کے آثار آپ کے چہرے کے اوپر نمایاں تھے۔ آپ نے یہ فرمایا آ کر کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں، کس میں؟ اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اختلاف کتاب کے اندر، کتاب اللہ میں اختلاف کرنا یہ مذموم ہے، ممنوع ہے۔ حالانکہ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ائمہ اربعہ، جو ائمہ مجتہدین ہیں، ان کے اندر اختلاف ہے، اور کس میں اختلاف کرتے ہیں؟ وہ قرآن ہی میں، حدیث ہی میں۔ مثلاً آپ حضرات نے اصول الشاشی نامی کتاب پڑھی ہے، اور اس میں پڑھا ثلاثۃ قروء، کہ ایک امام کہتے ہیں کہ قروء کے معنی حیض کے ہیں، اور دوسرے امام کہتے ہیں کہ قروء کے معنی طہر کے ہیں۔ تو یہ تو کتاب اللہ کے اندر لفظ موجود ہے، اس میں اختلاف کیا ہے کس نے؟ ائمہ مجتہدین نے۔ اور امام حسن بصری نے تو یہاں تک کہہ دیا اختلاف امتی رحمت، کہ امت محمدیہ کا اختلاف رحمت ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ اختلاف ممنوع ہے، اور دوسری طرف ائمہ کے درمیان میں اختلاف موجود ہے۔
اور اختلاف کو رحمت بتایا گیا، اور یہاں اختلاف کو کیا بتایا گیا ہے؟ مذموم۔ اسے یاد رکھیے، اصل میں اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک اختلاف مذموم ہے۔ اختلاف مذموم کون سا اختلاف ہوتا ہے؟ ایسا اختلاف جو کتاب اللہ کے اندر، دین کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کر دے۔ جس سے دین کے اوپر، قرآن کے اوپر اعتراض لازم آئے، وہ اختلاف مذموم ہے۔ برخلاف ائمہ مجتہدین کا جو اختلاف ہے، وہ شکوک پیدا نہیں کرتا دین کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر، بلکہ وہ اختلاف تو قرآن کو اور دین کو سمجھنے کے لیے ہوتا، تدبر کے لیے۔ تو یہی اختلاف مراد ہے جس سے جو کہا گیا اختلاف امتی رحمت۔ جی، اس سے اگلی روایت جو ہے، وعن سعد بن ابی وقاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شیء لم يحرم علی الناس فحرم من اجل مسألته، متفق علیہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہ گار، یعنی مسلمانوں میں گناہ کے اعتبار سے سب سے بڑا آدمی وہ ہے۔ جرمن کا لفظ آیا، جرمن کے معنی گناہ۔ سب سے بڑا گناہ گار مسلمانوں کے اندر وہ شخص ہے۔ کون شخص؟ جو ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے سوال کرے جو لوگوں کے اوپر حرام نہ ہو۔ جو ایسی چیز کے بارے میں سوال کرے جو لوگوں کے اوپر کیا نہ ہو؟ حرام نہ ہو، پھر حرام کر دی گئی اس کے سوال کرنے کی وجہ سے۔ یہ کب ہے؟ یہ جب ہے جبکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ تو بھائی نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جن چیزوں کا حکم دے دیا ان پر عمل کرنا تھا، اور جن چیزوں کے بارے میں آپ نے خاموشی اختیار کی تو خاموش رہنا تھا۔ لیکن اس نے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کر لیا، اور اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام، کیونکہ وحی کا سلسلہ کیا تھا؟ وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ کیا پتہ چلا حدیث سے؟ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم جس کام کے بارے میں حکم دیں اس کو بے چون کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیں۔ غیر ضروری سوالات، بیجا سوالات، ان سے منع کیا گیا۔ بیجا سوالات کرنے سے منع کیا گیا۔ بیجا سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جیسے بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کیے جب گائے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا، وہ بیجا سوالات۔ ایسی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ تورات دی ہے، اس پر عمل کرو، تو کرنے کا کام یہ تھا، عمل کرتے۔ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے اے موسیٰ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے آ کر خود اس بات کا اعلان نہ کرتے۔ دیکھیے یہ سوالات ہیں بیجا سوالات۔ تو اس حدیث میں جو منع کیا گیا ہے، ممانعت ہے، وہ ہر سوال سے نہیں ہے، بلکہ کون سے سوال سے؟ بیجا سوال سے۔
اور اچھا سوال کرنے کا تو خود قرآن پاک میں حکم موجود ہے، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے کیا کرو تم؟ سوال کرو۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ رواہ مسلم۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی آخر الزمان دجالون، دجال اسی کی جمع ہے دجالون، جمع مذکر سالم ہے یہ دجالون، اور مفرد آئے گا دجال، دجال مبالغے کا صیغہ ہے، دجلہ سے، دجلہ کے معنی فریب، دجلن کے معنی فریب کے ہیں، فریب کے، تو دجال کہتے ہیں بڑے فریبی کو، اور اگر اگلا لفظ کذاب ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے، فریبی، بڑے بڑے جھوٹے فریبی پیدا ہوں گے، جو تمہارے سامنے ایسی احادیث پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ یعنی جھوٹی احادیث، موضوع احادیث پر بیان کریں۔ چنانچہ ایسا ہوا، ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے اسلام میں جس نے جھوٹی احادیث گھڑنے ہی کا کام کیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ چلا، ان میں سے کچھ لوگوں کو جن کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے توبہ کی، تو توبہ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم نے اتنی ہزار حدیثیں گھڑ کے من گھڑت اپنی طرف سے بنا کر مسلمانوں کے درمیان میں عام کر دی۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے پھر ہمارے محدثین کو، جنہوں نے پھر ایسے اصول اور قواعد مقرر کیے جن سے یہ پرکھا گیا کہ بھائی کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی حدیث من گھڑت۔ اچھا، صرف اصول اور قواعد ہی انہوں نے مقرر نہیں کیے، بلکہ باقاعدہ تصانیف موضوع احادیث کے اوپر، جن میں احادیث موضوع احادیث کو جمع کر دیا۔ میری اپنی معلومات کے مطابق سب سے پہلا کام باضابطہ جو اس سلسلے میں کیا وہ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے کیا۔ انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی 2 جلدوں میں جس کا نام ہے کتاب الموضوعات، چھپتی ہے، ملتی، جس میں موضوع اور من گڑھت احادیث کو جمع کر دیا۔ یہاں جو میں نے یہ لفظ کہا ہے کہ سب سے پہلے موضوع احادیث کو جمع کیا ہے ابن جوزی نے، حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے محدثین نے یہ کام کیا تھا۔ چنانچہ ابو حاتم رازی، علامہ عقیلی، دارقطنی اور بہت سارے حضرات گزرے، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور پھر اس کی روایتوں کو ذکر کیا تھا۔ تو وہاں تلاش کرنا ہر ایک کے بس کا کام نہیں تھا کہ یہ موضوع حدیث کہاں ابو حاتم نے ذکر کی ہے۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ نے یہ جو مختلف کتابیں لکھی ہوئی تھیں موضوع احادیث کے اوپر، ان میں سے ان جو روات کے اوپر تنقید تھی اور روات کے اوپر تذکرہ تھا اس کو تو حذف کر دیا، اور اس حدیث کو کیا کر دیا بھائی؟ ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ حدیث موضوع ہے، اور کس نے موضوع قرار دیا؟ یہ وجہ، یہ حدیث موضوع، یہ حدیث موضوع۔
لیکن ہاں چونکہ پہلا کام تھا ابن جوزی کا، اور علماء نے لکھا ہے کہ متشدد تھے ابن جوزی، پھر بعد میں اور دوسرے لوگ آئے. مثال کے طور پر امام سیوطی مشہور محدث ہیں، جلالین شریف جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے تفسیر میں، انہوں نے اللآلی المسنونہ فی الاحادیث الموضوعہ 3 جلدوں میں کتاب لکھی جس میں موضوع احادیث کو جمع کیا. لیکن اس سلسلے میں سب سے جامع کتاب جو ہے وہ ہے تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، 2 جلدوں میں، بہت شاندار کتاب ہے، جنہوں نے بالکل اعتدال کے ساتھ. وجہ ابن جوزی متشدد تھے جنہوں نے صحیح احادیث کو بھی موضوع بنا دیا، اور ہمارے امام سیوطی وہ بہت زیادہ نرم طبیعت تھے جنہوں نے بہت سی موضوع احادیث کو، ضعیف احادیث کو بھی صحیح کر دیا. معتدل جو مزاج کے آدمی ہیں وہ ہیں تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ، اس کے مصنف. یہ اس سلسلے کی بہت اچھی کتاب ہے. اچھا، اردو میں بھی اس کے اوپر کتاب ہے. مولانا مسعود عالم قاسمی مشہور آدمی گزرے ہیں، ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا. انہوں نے اردو میں ایک کتاب لکھی، مختصر سا رسالہ، اس کا نام ہے فتنہ وضع حدیث. وہ چھپتا ہے اور ملتا ہے چاروں طرف. مختصر ہے لیکن بہت اچھا ہے، وہ آپ حضرات بھی اسے لیں، اسے پڑھیں. اس سے پتہ چلے گا کہ وضع حدیث کا فتنہ یہ کیسے اس نے جنم لیا، اور اسلام کے اندر کیا کیا اس نے نقصانات پہنچائے، اور کیسی کیسی قلابازیاں کھائی ہیں، اور پھر ہمارے محدثین نے اس کے لیے کیا کیا عمل کیا ہے، کیسی محنتیں کی ہیں. اور بہت سی موضوع احادیث کی نشاندہی بھی ہوگی اس سے، اور اردو زبان میں ہے تو اسے پڑھنا بھی آسان ہے، آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہے. فتنہ وضع حدیث، ڈاکٹر مسعود عالم یا مولانا مسعود عالم قاسمی، دونوں نام ہیں ان کے. دارالعلوم کے فارغ تھے، پھر بعد میں انہوں نے اس عصری تعلیم بھی حاصل کی، PhD کی، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کہلاتے ہیں. تو آخر زمانے میں ایسے بڑے بڑے جھوٹے فریبی پیدا ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی احادیث پیش کریں گے جن کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا. یعنی کیسی احادیث ہوں گی؟ وہ سب ہیں من گھڑت موضوع احادیث ہوں گی. موضوع احادیث ہوں گی. چنانچہ یہ وضع حدیث کا فتنہ گزر چکا ہے. جنہوں نے موضوع احادیث ہی کو اپنا مشغلہ بنایا تھا بس. تو احادیث سے مراد ہے یہاں موضوع احادیث، اور اسی کے اندر داخل ہے مولانا وہ بدعات بھی جن کی دین کے اندر کوئی اصل موجود نہ ہو. تو احادیث کے اندر مراد تو احادیث سے کیا ہے؟ موضوع احادیث، لیکن اس میں بدعات بھی داخل ہے. اور ایسے ہی وہ باطل عقائد کہ جو فرقہ باطلہ کے عقائد ہیں، جیسے معتزلہ تھے، خوارج تھے، مرجیہ تھے، ان کے باطل عقائد وہ بھی اسی میں داخل ہیں. کہ ایسے نئے نئے عقائد پیش کریں گے کہ جن کا پہلے سے کوئی وجود نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اور ایسے نئے نئے کام ایجاد کریں گے، ایسی بدعات سامنے لائیں گے جن کی دین کے اندر کوئی اصل، تو سب داخل ہیں اس میں. احادیث کاذبہ بھی، بدعات بھی، اور عقائد فاسدہ. ایاکم و ایاہم، تم ان سے بچنا اور ان کو اپنے سے بچانا، یعنی ان کو اپنے سے دور رکھنا. لا یضلونکم، تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں. وعنہ قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ ویفسرونها بالعربیۃ
لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. إلى آخر الآية اس کا مخفف ہوتا ہے الآیہ. رواہ البخاری. یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب، دیکھیے نوٹ رکھیے، یہاں اہل کتاب سے مراد یہود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ اور مدینہ کے آس پاس یہودیوں کی بستیاں آباد تھیں، نصارہ آباد نہیں تھے. نصارہ تو وہاں سے بہت دور تھے. تو اہل کتاب سے مراد یہود. اہل کتاب یعنی یہودی عبرانی زبان میں تورات پڑھا کرتے تھے، کیونکہ تورات کی اصل زبان جو ہے وہ عبرانی ہے، اور اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے کس میں بھائی؟ عربی زبان میں، مسلمانوں کے لیے. یفسرونہا، فسرہ یفسرو کے معنی ترجمہ کرنا. اس کا ترجمہ کرتے تھے تورات کا عربی زبان میں مسلمانوں کے لیے. اب مسلمانوں کے سامنے آتی تھی کہ بھائی تورات میں یہ بات لکھی، تورات میں یہ بات لکھی ہے. تو آپ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو. پھر کیا کہو؟ پھر یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور ہم ایمان لائے اس چیز پر جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل. یہ جو کہا ہے کہ ولا تصدقون، اہل کتاب کی تصدیق کرو، ولا تکذبون، اہل کتاب کی تکذیب کرو. اس کی وجہ سمجھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے اصل میں کہ تورات اور انجیل یہ اللہ کی کتابیں ہیں. جیسے قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں، لیکن ان اللہ کی کتاب میں ان کتاب والوں نے تحریف کر دی. اب خلط ملط ہو گیا کلام الہی اور کلام مخلوق، دونوں کیا ہو گئے؟ خلط ملط. یہ پتہ نہیں کہ کون سا کلام الہی ہے اور کون سا کلام مخلوق ہے، یہ پتہ نہیں. تو آپ نے فرمایا ولا تصدقوا، نہ تو ان کی کیا کرو تصدیق. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کلام مخلوق ہو. ولا تکذبوا، اور نہ کیا کرو ان کی تکذیب. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہو؟ کلام الہی ہو، منزل من اللہ ہو. پھر کیا کہہ دو؟ یہ کہہ دو کہ بھائی ہم اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی ساری کتابوں پر ہمارا ایمان. محققین علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کے جو کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، ان میں جو احکامات آئے ہیں وہ دو طرح کے. یا تو وہ احکام بعین ہی ہماری شریعت میں ہیں، ہمارے نبی نے بیان کر دیے. اگر بعین ہی وہ احکام ہماری شریعت میں ہیں، ہمارے نبی نے بیان کر دیے ہیں، تو ہم اپنے نبی ان کی بات مانیں گے، ان کی اتباع کریں گے. کسی دوسری طرف کو دیکھنے کی ہمیں ضرورت باقی نہیں رہی. اور اگر ہمارے نبی نے وہ بیان نہیں کیے، ہماری شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ہمیں ان کی ضرورت. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جو احکام شریعت محمدی کے بالکل خلاف ہیں، مثال کے طور پر وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ دین کے شریعت کے بالکل خلاف ہے، تو اس کی تکذیب ہوگی. یہ ولا تکذبوا کے اندر داخل نہیں ہوگی. جو شریعت اسلامی سے بالکل تضاد ٹکرائیں، بالکل ان کی تکذیب کی جائے گی. تو یہ اسرائیلیات کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی کیا کرو جی؟ تکذیب کرو. ہاں، جو شریعت اسلامی سے ٹکرائیں احکام، ان کی کیا کر سکتے، ان کی کیا کی جائے گی؟ تکذیب ہی کی جائے گی. اور جو شریعت اسلامی کے بالکل موافق ہو، ان کی کیا کی جائے گی؟ تصدیق. لیکن جس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا،
وہاں کیا کریں گے؟ سکوت اور خاموشی۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفى بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع رواہ مسلم۔ یہی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے۔ کیوں؟ جب ہر سنی ہوئی بات کو آدمی بیان کرے گا بغیر تحقیق تو غلطی کرے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ جب ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے وہ بیان کرنے کی عادت پڑ جائے گی تو کیا کرے گا؟ بالکل غلطی کرے گا۔ کسی نے آ کے کہہ دیا کہ فلاں ایسا ہے، بس اس نے کہنا شروع کر دیا، نہیں۔ مذہب اسلام اس حدیث پاک میں ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے، یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح کیا کر لو؟ تحقیق کر لو کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات پر کا کوا بنتا ہے۔ جب سے بہت زمانہ پہلے ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ ہمارے ہیں یو پی کا جو مشرقی علاقہ ہے، یہ ہم تو اتری علاقے میں رہتے ہیں، مشرقی علاقہ جو ہے اس کا پورب کا، وہاں کے بارے میں ایک یہ بات مشہور ہوئی کہ وہاں ایک آدمی نے شیر کو قتل کر دیا، اور وہ بھی نہتے، یعنی اس کے پاس میں کوئی تلوار نہیں، اس کے پاس میں کوئی بندوق نہیں، اور کس کا قتل کر دیا؟ یہ بڑی مشہور ہے۔ تو ایک صاحب نے سوچا کہ لاؤ اس کی تحقیق تو کروں میں، حالانکہ اخبار والوں نے اوروں نے خوب لکھ دیا، اسے خوب اچھالا۔ وہ گئے اس ضلع میں، پوچھا کہ بھائی فلاں گاؤں کہاں ہے، وہیں پہنچے گاؤں میں۔ جب گاؤں میں پہنچے پوچھا کہ بھائی یہاں ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، کہا کہ جی یہ ہے وہ آدمی۔ کہ بھائی کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ کہ جی ایسا تھا کہ میں صبح صبح اپنے جنگل جا رہا تھا، ایک باولا کتا تھا راستے میں، وہ میرے اوپر بھونک گیا، حملہ کرنا چاہا، تو وہاں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، میں نے جو پتھر اٹھا کے مارا اس کے سر پہ لگ گیا، وہ مر گیا۔ تو مرا کیا؟ کتا، اور بنایا کیا انہوں نے؟ شیر۔ اب جن لوگوں نے بغیر تحقیق کے بیان کر دی تھی تو ایک جھوٹ کو فروغ دیا، تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کریں، آگے نہ بڑھائیں۔ اسی لیے کہا کفا بالمرئی، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، اتنی بات کافی ہے کہ ان یحدث، کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بیان کر دے۔ نہیں، پہلے کیا کر لے؟ اس کی تحقیق کر لے، پہلے اس کی کیا کر لے؟ تحقیق کر لے۔ چنانچہ دیکھیے گا اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے مزاج میں تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا، انہوں نے ایک بات سنی اور آگے بڑھا دیا، وہ آگے بڑھتے بڑھتے اتنی مشہور ہو جاتی ہے، اتنی مشہور ہو جاتی ہے، حالانکہ اگر اس کو پیچھے سے دیکھو لوٹا کر تو اس کی کوئی حقیقت، ورنہ پورے ملک میں مشہور ہو گیا کہ ایک آدمی نے نہتے نے شیر کو مار دیا، اور پیچھے لوٹ کر دیکھا تو مارا کسے تھا؟ کتے کو۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثہ اللہ فی امتی قبلی الا کان له فی امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، رواہ مسلم۔
یہ روایت بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون۔ یہ حواریون یا کی تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حواریون جو پڑھا جاتا ہے یا کی تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کا واحد حواری، اس کا واحد جو ہے وہ ہے حواری۔ حواری کے معنی ناصر، مددگار۔ حواری کے معنی ہے ناصر کے اور مددگار کے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں، حواری کے معنی ہے مخلص دوست۔ ایک تو دوست ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے مخلص دوست، اسے کہتے ہیں حواری۔ آگے دوسرا لفظ ہے اصحاب۔ کیا فرمایا آقا نے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سے پہلے کسی قوم کے اندر کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نبی کو بھی بھیجا، ما من نبی، جس نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سے پہلے کسی قوم میں بھیجا تو کیا کرا؟ کان لہو فی امتہ، تو اس کی قوم میں اس کے لیے متعین کیے مددگار، دوست۔ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ کیا رہے ہیں؟ مددگار رہے ہیں، اور کیا رہے ہیں؟ کچھ اصحاب، دوست۔ ہر نبی، کوئی نبی اس سے خالی۔ ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی، میرے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کے اندر بھی کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس کے لیے متعین کر دیے ہیں۔ کیا کر دیے ہیں متعین؟ مددگار اور دوست۔ کیسے؟ اس کی صفت آگے آ رہی ہے مددگار اور دوستوں کی۔ یأخذون بسنتہ، جو ان کے نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں، پکڑتے ہیں، پکڑنے کا مطلب اپناتے، عمل کرتے ہیں، اور ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ اقتدا، یقتدی کے معنی پیروی کرنا۔ وہ جو ناصر تھے اور اصحاب تھے، ان کا کام کیا تھا؟ یہ ان کی صفت ہے۔ صفت یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو، نبی کے طریقوں کو اپناتے تھے، عمل کرتے تھے، اور ان کے احکامات پر ہی پیروی کرتے تھے۔ ہر نبی کے ایسے اصحاب ہوئے۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ نبی کے زمانے میں تو ایک جماعت ایسی تیار ہوئی ہر نبی کے زمانے میں، جنہوں نے ان کے طریقے کو اپنایا، ان کے احکامات کو بجا لائے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، خلوف یہ خلفن کی جمع ہے۔ دیکھو خلوف جو ہے دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے خلفن اور ایک ہے خلفن۔ خلفن کہتے ہیں نائب کو، اور خلفن کہتے ہیں نالائق کو۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ لام کے فتح کے ساتھ ہوگا تو کیا کہیں گے اسے؟ لائق۔ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نالائق۔ ثم انہا تخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد، کن کے؟ انہی ناصرین اور اصحاب کے بعد کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے۔ کے بعد کیا پیدا ہوئے بھائی؟ ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ جو کہتے تھے وہ باتیں جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں تھا۔ یعنی جن کے قول میں اور کردار میں کیا تھا بھائی؟ فرق۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ جنہوں نے کیا کیا؟ وہ باتیں کہیں جن کو وہ کرتے، اور کون سے عمل کرتے تھے؟ جن کا انہیں حکم، یعنی ناخلف، جنہوں نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ نبی کی تعلیمات دنیا سے مٹ گئی، لہذا دوسرے نبی آئے۔ ہے نا؟ اور آخر میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے،
اب چونکہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت کے اندر کون پیدا کر دیے؟ مصلحین. کیا پیدا کر دیے جی؟ مصلحین. کہ اگر عام امت کے اندر سستی پیدا ہو جائے عمل میں تو وہ کیا کریں؟ اس میں لوگوں کی اصلاح کریں، اور اگر کچھ بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس بگاڑ اور فساد کو دور کرنے کی کوشش کریں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. دیکھو آپ ذرا ترجمہ پھر. کہا کہ میرے سے پہلے جس قوم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا ہے تو اس قوم کے لیے متعین کر دیے ہیں، اس قوم میں نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیے ہیں مددگار اور ایسے ساتھی جو ان کے طریقے کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کے احکامات کو بجا لاتے ہیں. پھر ان کے بعد میں کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو کہا کرتے تھے وہ باتیں جو کرتے نہیں تھے، اور وہ کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن. تو جو ان سے جہاد کرے اپنے ہاتھ کے ذریعے وہ مومن ہے، اور جو ان سے جہاد کرے اپنی زبان کے ذریعے یعنی زبان سے سمجھا دے وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ. اور جو ان سے جہاد کرے اپنی دل کے ذریعے وہ بھی مومن، یعنی دل سے کیا جانے انہیں؟ برا. اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ. اور اس کے بعد میں ایمان کا، اور اس کے بعد میں یعنی اس کے علاوہ ایمان کا کیا نہیں ہے؟ حبۃ خردل. رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں. اس کے بعد میں اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، کیونکہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا تو اس برائی کو کیا سمجھتا؟ وہ دل سے برا سمجھتا.